آداب، بانگ درہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمیشہ ایک یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.bangedara.tv، ای میل کرنے کے live@bangedara.tv، کال کرنے کے نمبر آپ کی اسکرین پہ ہے، وہاں دیکھ کے آپ کر سکتے ہیں. ہر برس آج کی رات میرے لیے بڑی عظیم رات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج اس برس سن 2010 میں آج کی رات میرے لیے دوہری خوشی لے کے آئی. اور وہ یوں نہیں، اس پہ ایک لمحے میں آتے ہیں. میں ذرا یہ روایت پوری کر لوں جو کہ آپ سے وعدہ تھا. پاکستان رینجرز کے ساتھ جو ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے اس کی سٹیٹمنٹ کا میرا آپ کا وعدہ تھا، اور میں حسب معمول آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں. ٹوٹل اماؤنٹ کریڈٹڈ، گرینڈ ٹوٹل اس بینک اکاؤنٹ کے اندر اب تک 1,18,00,000 روپے ہے. یہ ذرا ان کو کلوز اپ کر کے دکھا دیجئے تاکہ آ جائے. 1,18,00,000 روپے اب تک اس کا گرینڈ ٹوٹل ٹرانزیکشن جو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو دکھ رہی ہے. اور اس میں جو ناٹ یٹ کریڈٹ 82 ہے، ایکسپینڈیچر سو فار 25 لاکھ ہے. یہ ہماری ٹرانزیکشن ہے. اس وقت ہماری ایگزسٹنگ جو ریزرو ہے ہمارے پاس وہ تقریباً 91,35,000 روپے کا ہے. کیونکہ ایویڈنس کا میرا آپ کا وعدہ تھا تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اور کوتاہی میری چند لوگوں نے درخواست کی تھی، اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو اپنی ویب سائٹ پہ لگا دوں گا. وہ مجھے وقت نہ ملا، انشاءاللہ آج یا کل میں لگا دوں گا. peoplesactionmovement.com جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کے اوپر. تو آج کیا خاص بات ہے؟ ایک خاص بات تو یہ کہ پاکستان ڈیفنس ڈے ہے، جس کو کہ ہم آہستہ آہستہ جس کی سیلیبریشن ہمارے ہاں کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے 6 ستمبر کی چھٹی ہوتی تھی، اب نہیں ہے. اچھا ہے، چھٹی نہیں ہونی چاہیے، جتنا کام کریں اتنا اچھا، لیکن اس کی ایک فیلنگ ہوتی تھی، وہ آہستہ آہستہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. میں نہیں کہہ سکتا کیوں، لیکن آج میرے لیے خاص یوں ہے کہ وہ بہت سے دیکھنے والے جو کہیں گے کہ سب سن پین سیٹ اور وہ جنگ اور دفاع اور فوج، شاید ہم لوگوں کو قدر نہیں ہے ان شہداء کی جن کی وجہ سے ہم اس ملک میں رہتے ہیں. لیکن دوسری جو آج مزے کی بات ہے کہ یہ پاکستان ڈیفنس ڈے ان لائن ہے وتھ 27 رمضان. اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا یوم آزادی میری طرف سے آپ سب کو مبارک ہو. یہ بات آج تیسرا برس ہے جو میں اس دن کو منا رہا ہوں. مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ پورے پاکستان کے رہنے والوں کو جو کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، جن کو کہ مذہب سے دین سے اتنی محبت ہے، اسلام کے نام پہ ہم مر مٹ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ 27 رمضان کو بنا تھا. تو 27 رمضان کو ہم جشن آزادی کیوں نہیں مناتے؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے. خیر، جشن آزادی آپ کو مبارک ہو. کچھ شہداء وہ جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اپنی جانیں اس ملک کی ماں بہن بیٹی بھائی اس مٹی کی خاطر دے دی، میرا ان سب کو سلام. اور پاکستان ڈیفنس ڈے، وہ لاکھوں مسلمان جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے سن 47 میں انہی دنوں میں، یہی رمضان کے دن تھے جب فسادات ہو رہے تھے اور ہمارے بڑے بزرگ بچے اپنی جانیں خوشی سے دے رہے تھے، اس لیے کہ مجھ جیسے لوگ آج یہاں بیٹھ کے یہ ساری باتیں کر سکیں. میرا ان شہداء کو بھی سلام آج کے دن، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہیں. آج آپ سے باتیں کرنے کی تو کوشش میں کروں گا ہی انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور سننا چاہوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. لیکن چند وہ نغمے جن کو سن کے کم از کم میری روح تو بڑی کپ کپ آتی ہے، اور پہلے بھی میں اپنے پروگرامز میں ایک آدھ بار یہ نغمے آپ کو سنا چکا ہوں، وہ آج بھی سنانا چاہوں گا. جو میں ریڈیو شو کرتا ہوں FM 91 سے، اس پہ بھی 14 اگست کو میں نغمے سنائے تھے. لیکن یہ وہ نغمے ہیں جن کو اب بھی سن کے سمجھ میں آتی ہے
کہ ہم اس ملک میں کیوں رہتے ہیں اور ہمیں اس کی قدر کیوں کرنی چاہیے. آج کی اس بیٹھک میں تھوڑی سی میں کوشش کروں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ وہ درد محسوس کر سکیں. ٹیلی فون لائن کھلی ہوئی ہے لیکن وہ لوگ جو کال کر رہے ہیں تھوڑی سی معذرت, ذرا 2 منٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں. پہلا اچھا ایک میں بتا دوں, ان نغموں کو تھوڑا میں نے کاٹ پیٹ کے اپنے حساب سے ارینج کیا ہے تو ان کی اصلی شکل نہیں بچی, لیکن مقصد یہ تھا کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. پہلا نغمہ ہم آپ کو اے وطن کے سجلے جوانوں یہ سنائے دیتے ہیں. سنیے. اے وطن کے سجیلے جوانوں, اے وطن کے سجیلے جوانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوانوں. سرفروشی ہے ایمان تمہارا, جرتوں کے پرستار ہو تم, جو حفاظت کرے سرحدوں کی, وہ فلک بوس دیوار ہو تم, اے جدات کے زندہ نشانوں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, میرے نغمے تمہارے لیے ہیں, اے وطن کے سجیلے جوان. شجاعت کے زندہ نشانوں پاک افواج کے لیے بھی, لیکن آج کے دن خاص مناسبت وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے سینے پہ اپنی خوشی سے دشمن کی گولی, برچھا, خنجر سب کھایا, اس لیے کہ میں اور آپ آج یہاں بیٹھ سکیں. یہ جو ابھی آپ میرے نیچے ٹکر پڑھ رہے ہیں جس میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ لاہور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا, ٹاؤن شپ میں ڈی ایس پی کے گھر کے باہر معمولی نوعیت کا دھماکہ, پشاور سے آپ کو خبر مل رہی ہے دھماکوں کی, لاہور سے آپ کو خبر مل رہی ہے دھماکوں کی. 27 رمضان 27ویں شب, یوم آزادی پاکستان کا اور پاکستان کا ڈیفنس ڈے. آج میں یہ قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ جو اس پاک سرزمین کے ساتھ کر رہے ہیں ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. یہ جو 27 رمضان کی عبادت گاہوں کو ڈرانے کے لیے یہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کا حساب دے گا. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنا دل پکا رکھیں. ان سے ڈرنے کا کچھ نہیں ہے, موت برحق ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دشمن کی کیا مجال جو اس پاک سرزمین کو شاد باد ہونے سے روک سکے. ایک کال ہے. السلام علیکم جناب, لائن ڈراپ ہو گئی. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو شیطانی کام کر رہے ہیں اس سرزمین پہ رمضان کے مہینے میں, ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسی رمضان کے مہینے میں ہم نے ان سے کہیں بڑے دشمن سے یہ پاکستان لیا تھا, یہ پاکستان بنایا تھا, بڑی جانیں دے کے, بڑی قربانیاں دے کے. یہ جس وہم میں ہے اس وہم کو نکالتے ہیں. عدنان صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جناب علی فرمائیے. فیصل بھائی لاہور سے بول رہا ہوں, عدنان خالد. جناب بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس قسم کی پازیٹیو تھنکنگ اس وقت آپ کے پروگرام سے ہمارے پاس آ رہی ہے, اور جس طریقے سے آپ نے ایک ریلیجیس بیک گراؤنڈ دیتے ہوئے اس ملک کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آر کنٹری از امپورٹنٹ ٹو اس, وہ بہت ایک قابل تحسین بات ہے. اور پریویس پروگرامز میں بھی جس طریقے سے آپ یہاں پہ پولیٹیکل ورکرز کو بلاتے ہیں اور اسٹریٹ فارورڈلی بات کرتے ہیں, کئی دفعہ
مجھے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اسپیشلی ایک دو لوگوں کو جن کو آپ بلاتے ہیں when they laugh it out, تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال سے تھوڑا بلنٹلی اگر جواب دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک آدھ بہت ریگولر آپ کے پاس گیسٹ آتے ہیں جن کی جو ہر ایک بات کے اوپر ایک تو لا علمی ظاہر کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی میرا تھوڑا سا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں تھوڑا بلنٹ ہو جانا چاہیے, بیکاز یہ لوگ اب ہمیں اوور پاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ادروائز آئی فیل دیٹ یو آر اے گریٹ پرسن فار Thank you, دس Adnan. کال. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ عدنان صاحب. دا فیکٹ دیٹ یو ریئلائز کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی ابتدا ہے تبدیلی کی. اگر آپ ہمت کریں, آواز بلند کریں, تو نہ ان کی نہ ان کی کسی کی مجال نہیں جو اس پاکستان کو اپنی جگہ سے ہلا بھی سکے. ایک نغمہ میں آپ کو اور سنانا چاہوں گا, وہ جو ابھی عدنان بھائی نے کال کی اسی مناسبت سے, وہ ہے نا کہ پتر ہٹا دے وک دے نہیں. یہ جو جوان ہیں آپ جیسے عدنان صاحب, یہ بکتے نہیں, نہ یہ بازاروں میں بکتے ہیں نہ کہیں, اور ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی. ان کا ایمان, ان کا جذبہ, ان کا لگاؤ اس مٹی سے اتنا ہے کہ نہ کوئی مال سے نہ کوئی خوف سے ان کے دل کو خرید سکے, ان کے جسم کو خرید سکے, ان کے روح کو خرید سکے. وہ لوگ جو اس سرزمین کے خلاف اس وقت کام کر رہے ہیں, اور مجھے سخت طیش ہے اس وقت ان لوگوں پہ کہ جن کی وجہ سے ابھی بھی میرے نیچے ایک خبر لکھی ہوئی آ رہی ہے, لاہور پولیس نے لا کے گھیرے میں لے لیا ٹاؤن شپ میں ڈیز میں, یہ ٹکر آپ کے نیچے چل رہا ہے. میں سخت غصے میں ہوں اس وقت جو میں ضبط کر رہا ہوں, کیونکہ ٹی وی کے اوپر مجھے ایک ڈیکورم رکھنا ہے, ورنہ میں کافی آل فال بک سکتا ہوں اس وقت. وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ اس سرزمین کا وہ کچھ بگاڑ لیں گے, یہ ان کا وہم ہے, کیونکہ اس سرزمین کے بیٹے بکتے نہیں ہیں, وہ خوب اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. آئیے ایک نغمہ سن لیتے ہیں. اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, کی لبنی وچ بازار کھڑے, دین وے میرے دادا دی, اے دین وے میرے دادا دی, نائے میں ٹکراں مار کھڑے, پتر ہٹاتے نہیں وکدے. اے پتر وکاؤ چیز نہیں, اے پتر وکاؤ چیز نہیں, مل دے کے جولی پائے نی, ایڈا سستا مال نہیں, کتوں جا کے مانگ لیا یہ نی, سودا نقد بھی نہیں ملدا, تو لبدی پھرے ادھار کھڑے, پتر ہٹاتے نہیں وکدے. یہ پتر وکاؤ چیز نہیں, ایڈا سستا مال نہیں. یہ سمجھ لیں کہ پتر نہیں بکنے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجئے, پھر اس وطن کی مٹی کی گواہی بھی آپ کو دیں گے. ہمارے ساتھ رہیں.